جائے. تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس کو قرآن نے کہا ہے وجاء ربہ بقلب سلیم، جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ، اس کے لیے جنت ہے. صاف دل کا کیا مطلب؟ حب جاہ سے بھی پاک ہو، حب مال سے بھی پاک ہو، اور حب باہ سے بھی پاک ہو. اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں، جیسے کھانے کی ہوس، یہ بھی دنیا کی محبت ہے. ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہوں میں بیٹھ کے، ہاتھ ہی نہیں رکتا کم وقت کا، یہ بھی دنیا کی محبت ہے. لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے، اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. ڈاکٹر خود ہی چھڑوا دیتے ہیں، بس کر مر جائے گا دھماکے سے پھٹ پھٹا کے. روزہ ہی نہیں رکھا جاتا کبھی، بہت سے لوگوں سے روزہ نہیں رکھا جاتا، کہہ رہے ہیں ہمیں تو بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ. یہ بھی حب، اس کو حب جاہ نہیں کہتے، یعنی خواہشات کا غلام ہے. تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں، ہر خواہش میں لمٹ، لیکن تین شعبے بہت بڑے ہیں. ان میں حب باہ ہے، حب مال ہے، اور حب جاہ ہے. تو یہ جو تین شعبے ہیں نا بڑے خطر. اور یہ اچھا، اب اس میں کیا ہے، سب سے گھٹیا کون سا سی محبت ہے؟ دیکھو کچھ بیماریاں، یہ تینوں بیماریاں تو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آ گئی، میں کبھی اور وقت میں انشاءاللہ، یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو کسی اور وقت میں بہت ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا. ابھی اس کو سمجھو. یہ پہلی بات تو یہ صاحب، یہ تینوں کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ نارمل ہونے کی علامت نہیں، یہ تینوں فرق ہیں. اور یہ انسان کا سکون سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ برباد. جن میں یہ تین بیماریاں آ گئی نا، اب حب جاہ آ گئی نا، وہ اسی میں لگا رہے گا میں میری ٹانگ سب سے اونچی. اور ظاہر ہے نہیں ایسا ہوتا بھائی، آپ کی ساری تمنائیں، پھر ذرا ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے، تکبر میں جاتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے. اب جس میں تکبر ہے، ہر وقت اونچا بننے کا شوق ہے، بیگم نے کوئی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے. میں نے دیکھا ایسے لوگ، بیگم صحیح کہہ رہی ہوتی ہے، ان کو اس پہ کہ میری انسلٹ کیا ہو گئی، میری یہ کون ہوتی ہے، عورت کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی. یار تیرے اندر اگر یہ عیب ہے، تیری بیوی نے بتا دیا تو بول، میں اس پہ کیا کروں گا، غور کروں گا. اچھی بات ہے یار، نہیں بیگم نے کیوں بول دیا. اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے صحیح، خراب واقعی اس میں خرابی ہے، میاں نے بول دیا کہ بھائی یہ آپ کے اندر خرابی ہے، تھوڑا سا غور کر لو، ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں جی، میرے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے گارڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کی قرات میں غلطی ہے. میں نے کہا بھائی کیا غلطی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ جو پڑھتے ہیں نا فجعلهم كعصف مأکول، ماء پہ قلقلہ کر رہے ہیں، ماء پہ جھٹکا نہیں ہے. تو میں نے کہا یار بڑی نوازش، اللہ جزائے خیر دے. میں کتنے عرصے سے مجھے خیال نہیں تھا مأکول نہیں پڑھا جاتا، یہ ماء جھٹکا نہیں آئے گا اس پہ. تو غلط پڑھ رہا تھا میں، اس نے مجھے بتا دیا. میں نے کہا زندہ باد. اب جیسی اگر وہ مجھے کہتا استاد جی آپ کی قرات میں نے غلطی آ رہی ہے، میں ایک دم مجھے ناک سے دھواں اور کان سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے. میں بولوں میں نے 3 سال مفتی رشید احمد صاحب کے امامت کی، حضرت بہت سخت تجوید کے، وہ سخت تھے نا، ذرا سی دائیں بائیں غلطی نہیں کرنے دیتے. انہوں نے میری غلطی نہیں نکالی. میں نے فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، اتنے عرصے سے کسی نے آج تک نہیں کہا. ایک دم دھواں نکل لے، لال شر. تو غلطی بھی غلطی رہے گی، اور صحت ڈپریشن میں کون جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھتے رہو. یہ کہے گا ڈپریشن میں کون جائے گا؟ میں جاؤں گا. تو میں نے بولا بھائی ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. بھائی ہم نے غلطی ہو رہی ہے تو میں نے کہا بتاؤ یار. انہوں نے کہا فجعلهم كعصف مأکول، جھٹکا لے کے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا چلو آئندہ دوبارہ پڑھوں تو بتانا. پھر ایک اور لفظ ہے علیہم نار مؤصدہ، یہاں بھی میں جھٹکا لے رہا تھا، مؤصدہ. اس نے کہا استاد جی آپ نے غلطی ٹھیک نہیں کی ہے. پھر وہی میں نے کہا مجھے زبان پہ وہ چڑھ گیا ہے وہی لفظ. آج الگ طرح میں نے جان کر پڑھی، پھر میں نے مأکول پہ جھٹکا نہیں کیا. میں نے کہا یار تھوڑا پریکٹس کرتا ہوں اس. تو اگر میں یوں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ایسے، میں نے دیکھا حب جاہ کے مریضوں کو نا ایک دم دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ ان کو غلطی بتاؤ نا، ایک دم نیلے پیلے، ایک دم نم، ناک ایسے کھل جاتی ہے ان کی. تو پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں، ڈپریشن کیسے ختم کی جائے. وہ موٹیویشنل اسپیکر سن رہے ہوتے ہیں، ابے تو اپنا تکبر، فرعونیت ختم کر، فرعونیت ختم کر. تو کیوں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے؟ بھائی ہم نیک نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم آڑے ترچھے ٹیڑھے میڑھے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کہیں نیک نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے ہیں بھائی نیک بننے کی. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برے ہیں ہم، میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم کیا ہیں، نیک ہیں. ہم تو بھائی سیدھے سادے سے انسان ہیں، کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کی. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی برائی ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں بھائی اس کو توبہ کریں. کوئی غلطی ہم جیسے معقول بھی تو غلطی ہو گئی نا، کوئی بتا دے گا تو کوشش کریں گے اس کو سیٹ کر لیں. تو بڑے بڑے دعوے ہی نہ کرو بھائی، نہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنڈر سمجھو. نارمل سمجھو گے تو لائف کو کیا کرو گے، انجوائے. جہاں یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی الگ ہی فلم ہوں، ڈپریشن، اسٹریس تک اور ٹینشنیں آپ کو آ کے گھیر لیں گی بھائی، عذاب میں پڑ جاؤ گے، مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے آپ. نہ پھوں پھاں بناؤ اپنی،
ہاں جتنا اللہ نے مرتبہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے, جتنا اللہ نے دیا, ہر آدمی کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ نیچرل ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش. یہ اسٹیٹس تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی, یہ تو ناممکن ہے. یہ کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب ان جو تینوں بیماریاں, پہلے تو یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ یہ تین دل کی بیماریاں, حب جا, حب مال اور حب باہ. اس میں علماء کا جو صوفیہ کرام جو ایک بات کہتے ہیں, کیونکہ تصوف کے موضوعات نہیں ہیں, اس میں صوفیہ کرام نے بڑی خاندانی, ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا ہے. مال کی محبت, باہ کی محبت, اس کا علاج آسان ہے. ٹھرکی ہوتا ہے نا عورت کے, تھوڑے دن دور رکھو, اللہ اللہ کرواؤ, ٹھیک ہو جاتا ہے. شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس یعنی حب باہ کا آسان ہے. اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے؟ حب مال کا. سب سے مشکل علاج کس کا ہے؟ حب جاہ. یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا, ہر جگہ میں, یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی, اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے. لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی. کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیا ہیں. مثال کے طور پر آپ کو شوگر ہے جی, لوگوں نے آپ پوڈ کاسٹ میں آپ کا جو ہے انٹرویو لے جا رہا ہے, سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, آپ کو شوگر تو نہیں ہے, آپ چائے میں چینی ڈال رہے ہیں, آپ کیا مجھے تھوڑی سی شوگر ہے, میں تھوڑا چینی سے کیا کرتا ہوں, اوائڈ کرتا ہوں. اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوگی آپ کی, کیا خیال ہے بھائی؟ اگر پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھا, سر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, آپ تھوڑا ہل رہے ہیں, کہ مجھے بواسیر ہے اصل میں, بے عزتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو بہت شرماتا ہے آدمی. اور آسان, پوڈ کاسٹ چھوڑو, رشتہ لینے گئے نا, یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. رشتہ لینے گئے, لڑکی والے نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, میں یہ کرتا ہوں, آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ دیکھیں میرے نا, مجھے تھوڑی سی وہ بیماری یہ ہے کہ شوگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں, لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ شوگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گے نا, لیکن یہ کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار شوگر, لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا. آپ نے کہا آپ کو کیا بیماری؟ مجھے بواسیر رہتی ہے ہر وقت. مجھے کیا رہتی ہے ہر وقت؟ اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے, نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے. تبھی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں, پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے, اور بھی بیماریاں ہوئی ہیں. کوئی پیغمبر نامرد, کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں. اللہ پیغمبروں کو اس عیب سے کیا رکھتے ہیں, وہ عیب جس سے ان کی عزت کم ہو جائے, اس عیب سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو, تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے, عزت رہے ان کی سوسائٹی میں. پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی, کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو تین بیماریاں ہیں نا, حب با, حب جا اور حب مال, ان میں سب سے مشکل علاج ہے حب جا کا. لیکن سب سے گھٹیا بیماری جو ہے نا, گندی پلید, وہ حب مال ہے. حب با بھی نہیں ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کیا ہے, حب مال. وجہ اس کی ہے کہ انسان فراری سے دل بہلا رہا ہے تو کھلونا نا بھائی. وہ جو حب جا کا مریض ہے نا, وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی, انسان ہی نظر کی نظر میں تو عزت چاہتا ہے. یہ عزت کا بھوکا ہے, تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ, اور یہ کس پہ, کھلونوں پہ مر رہا ہے, مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ مر رہا ہے. تو یہ گھٹیا مریض ہے, اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میرا بنگلہ, میری گاڑی. ابے تو کیا کھلونے دکھا رہا ہے لوگوں کو؟ تو آدمی ہے یار, تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے, مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے. سلوٹ کرنے کا دل کرے گا. تو گاڑیاں دکھا رہا ہے اپنی, تو دکھا رہا ہے میری یہ سائیکل ہے, میری یہ بائک ہے, میری یہ گاڑی ہے. ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو, وہ برا نہیں ہے. یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے, میں دنیا کا کامیاب انسان ہوں, میرے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میں کامیاب. فضول بات کر رہا ہے. تو بلند ذوق نظر نہیں ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے. مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی. یہ اگر اتنی کمال کی چیزیں, تو قارون اور فرعون والی حرکتیں کر رہا ہے, تو چھچھوڑ پنا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم, کوہ طور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ کا پیغام لے کر آئے, اور فرعون کیا چھچھوڑ پنے پہ آیا ہوا تھا, یہ ہا اولا الانہار تجری من تحتی, یہ میرا بنگلہ ہے, یہ میرا, وہی باتیں کر, یہ میری سواری ہے, یہ میرے نہریں ہیں. موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ڈھنگ کی بات کی اس نے؟ اللہ کہے گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی.
یہ کلیم اللہ ہے, یہ میرا پیغمبر ہے, یہ تورات لے کر آئے گا, یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا. اور فرعون کیا 2 ٹکے کی باتیں کر رہا ہے, وہی گھٹیا سوچ. یہ میری گاڑی ہے, یہ میرے باغات ہیں, ہاؤلاء الانہار تجری من تحتی, میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا, جو میرا جو پیلس ہے اس میں 20 نہریں ہیں. یہ وہی ایک آبشار میں نے الگ بنائی ہے, یہ والی آبشار میں نے الگ بنوائی ہے, فلاں انجینئر سے بنائی, فلاں سے بنوائی. یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی, بلند ذوق نظر نہیں. ٹھیک ہے, یہ تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں, ٹھیک ہے, کبھی اس کو ولاگ میں لا بھی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ جی مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے. ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں, جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ 2 ٹکے کا نہیں ہے. اس کی بہت گھٹیا سوچ ہے, بہت گھٹیا سوچ, بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس کی. تو اس لیے میری جب ریوو پہ لوگ کرتے ہیں سب شو مار رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو, جس پہ کیا ہو, فخر ہو. ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں, یہ شو نہیں مار رہا, میری جو کیفیت ہے بھائی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں یہ بہت عظیم نعمت ہے, تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری جا رہی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, بنگلے, گاڑیاں, یہ شو مارنے والی چیزیں. میں شو جو مارتا ہوں نا, بچوں پہ مارتا ہوں, بیگموں پہ مارتا ہوں. 4 ہیں, تو بتا کتنی ہیں. تو میرے سے کوئی بولتا ہے نا میرے پاس لینڈ کروزر ہے, میرے پاس جناب یہ ہے, میرا بنگلہ دیکھیں مفتی صاحب. یہ میرا ایک دن کیا ہوا, ہم گجرانوالہ میں, وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا, اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاذ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے, وہ بھی ٹیچر تھے, عالم تھے. پرانی بات ہے, ہم لاہور میں گئے, وہ بہت بڑا کروڑ پتی تاجر, وہ اپنے ہوٹل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے. یہ میرا بزنس ہے نا مفتی صاحب, بیچارہ فخر, یعنی اس میں نعمت کے طور پر, یہ میرا بزنس ہے, بڑا کروڑوں کا بزنس اس کا نا, ہمارا 2 ٹکے کا نہیں تھا اس کا. اچھا یہ میرا بزنس ہے. میں الحمدللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے, احساس کمتری میں نہیں آتا کبھی. میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ اور برکت ہے, خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے. پھر اس نے اپنا گھر دکھایا, یہ میرا گھر ہے, بہت بڑا گھر تھا بھائی, بڑا لگژری, ظاہر کروڑ پتی تاجر تھا وہ. جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا, ہمارے ایک دوست کھڑے ہوئے تھے, میں نے ایسے بیویاں کتنی ہیں, تو اس نے کہا 1 ہے. میں نے پھر کیا فائدہ, ٹائل سے بولا نا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا, 1 مہینے تک ہنستے رہے ہیں. یہ کہہ رہے یار اس کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ نے 1 منٹ میں اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے. اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہنستے رہے. کہہ رہے مجھے جواب پہ نہیں ہے. مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کرتے یار, جو مولانا طارق صاحب کا جو اسٹائل تھا نا, اس اسٹائل سے لگا کہ یہ 1 گھنٹے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا ہے, اپنا بزنس دکھا رہا ہے, اپنی فیکٹریاں دکھا رہا ہے, اپنے بنگلے دکھا رہا ہے, اور اس بندے پہ 5 روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا. اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں کہا, بولے بیویاں کتنی, اس نے کہا 1. میں نے پھر کیا شو مار رہے ہو. اس وقت ہماری 3 تھی, ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں, اس سے ہم بہتر ہے نہ, ہمارے پاس یہ ہوٹل ہے, نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے, نہ ہمارے پاس یہ. ابے نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی, کیا کرنا ہے تم نے, کتنا کھا لے گا, پراٹھا, انڈا, ملائی, اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی. تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں یار, ہمارا اتنا بڑا ہوٹل نہیں ہے, لیکن پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں, انڈا بھی کھا لیتے ہیں, ملائی بھی کھا لیتے ہیں. جس دن مکھن کھانے کا دل چاہے مکھن بھی کھا لیتے ہیں, نہیں تو انڈے چھولے کھا لیتے ہیں ہم. دوپہر ہم بھی دال چاول کھا لیتے ہیں, تو بریانی کھا لے گا تو ہم کبھی دال چاول کھائیں گے. بریانی, دوست تو بریانی کھائی بھی نہیں جاتی انسان سے. کیا ہے اتنا بڑا تیرا بنگلہ ہو گیا, اتنی گاڑی, ابے کیا گاڑی, اوبر میں چلے جاؤ, رکشے میں چلے جاؤ, 2-4 دن کے بعد عادی ہو جاتا ہے آدمی. کیا مسئلہ ہے اس میں, اتنی بڑی گاڑی ہے, کیا کرنا ہے بٹن دبانے سے. اب تو بٹن دبا, یوں کھول لے شیشہ, اس پہ فخر اڑتے ہیں, بٹن دباؤ شیشہ اوپر جا رہا ہے, بٹن دبایا. ابے بھائی بٹن لیس بھی اگر ہو گئے نا, دیکھنے سے شیشہ نیچے جا رہا ہو, پھر بھی دوسری بیوی شیشے سے کیا ہے, بہتر ہے. کیا خیال ہے. میرے پاس FX گاڑی تھی نا, وہ یوں کرتا تھا اس کو, پھر بھی اوپر نہیں جاتا تھا. اتنی پرانی گاڑی تھی اس وقت میرے پاس, اس کا وہ کنڈا میں گھماتا تھا, پھر بھی شیشے کی مرضی ہے اوپر جائے یا نہیں جائے. پھر بھی ہم کیا کر رہے تھے, ہم نے کہا پھر بھی ہم کیا ہیں, ہم خوش ہیں اللہ. تو جب میں نے اس کو اتنا, اس لاہور کے تاجر نے مجھے اپنا وزٹ کرایا, کروڑوں اربوں, میں نے کہا مجھے بیویاں کتنی ہیں, اس نے کہا نا یہ, پھر کیا فائدہ یار, گھنٹے سے تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اللہ کے بندے. تو ہمارے استاد ہیں, وہ ان کو, جو میرے دوست بھی ہیں, ان کو جامعہ کے استاد ہیں, ان کو میرے اسٹائل پر نا فی البدیہی جواب پر اتنی ہنسی آئی. کہہ رہا یار اس بندے کی شکر ہے, اس نے وہ سمجھا نہیں میری بات کو نا, اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں تھیں. غریب آدمی کیا سمجھے ہماری باتیں یار.
हमारे लिहाज से तो गरीब था ना, वो क्या समझे, उसके मेंटल लेवल से बहुत ऊपर की बात की थी हमने, उसको समझ में नहीं, इनको आ गई। वो ये जो इससे हंसी रुक नहीं रही है, मैं इसको रुक करूं, मैं चुप हो जाऊं, वो बेइज्जती होगी, वो कहेंगे उलमा आए हुए हैं और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा नहीं समझाई। तो मेरे भाई ये दुनिया जो है ना, पैसा रखो, कमाओ भी, ठीक है, दुनिया को दिखा भी दो अगर नेमत के इजहार के तौर पर कि अल्लाह ने मुझे ये चीज दी है, शो मारने के लिए ये काम नहीं किया करो। इन चीजों पे शो इंसान पे जचती नहीं है, ये इंसान के घटिया होने की अलामत है। तो हुब्बे जा जो है उसका इलाज मुश्किल है, मगर घटिया बीमारी, जैसे शुगर का इलाज मुश्किल है, बवासीर का आसान है, मगर बवासीर गंदी घटिया बीमारी है, उसे बताते हुए शर्माता है, शुगर बताते हुए शर्माता, बल्कि शुगर तो मालदारों की बीमारी है, जिसको शुगर ना हो समझते हैं गरीब आदमी है ये, जो चाय में चीनी डाल डाल के पी रहा हूँ ना, ये गरीबों का काम होता है ना, देखा हो ना। और जब मालदार के सामने चाय रखेंगे तो फीकी चाय पिएगा वो, ये इसकी अलामत है कि मालदारों के कुछ ना शौक होते हैं, सुबह ये टैबलेट, दोपहर को ये टैबलेट, शाम को ये टैबलेट, और फिर रात को टीका लगा के सोना है। तो बहुत सारे चोचले होते हैं मालदारों के, गरीबों के तो सब कुछ खाते रहेंगे वो बैठ के, उनको शुगर ही नहीं होती, यही उनकी अलामत है कि किसी शुगर ही नहीं है यार तुम्हें, सब कुछ खा रहे हो तुम। तो अब ये समझो खूब अच्छी तरह कि मुश्किल इलाज जो है वो हुब्बे जा का है, लेकिन घटिया बीमारी क्या है, हुब्बे माल। तो कभी हुब्बे माल पे फख्र ना किया करो कि पैसों पे मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है, और पैसों की मोहब्बत बहुत ज्यादा है ये नहीं, इसका पैसा आने से पता नहीं चलता, पैसा छीनने से पता चलता है। पैसा छीनने के बाद आप डिप्रेशन में कितना जाते हो। अगर आपके दिल में हवस नहीं है ना, तो पैसा छीनने के बाद आप थोड़ी सी टेंशन तो नॉट नेचुरली होती है, ज्यादा टेंशन नहीं लोगे आप बोलोगे मेरी बुनियादी जरूरत भाई, रात को सोने के लिए छपड़ा चाहिए मुझे, और खाने के लिए मुझे पराठे चाहिए, ठीक है ना, वो मुझे मिल रहे हैं, मेरी मर्जी की खुराक मिल रही है, और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है। तो जब तक ये है तो क्या है, लाइफ को क्या करो भाई, इंजॉय करो। इससे ऊपर तो सारा गरीबी थी, गरीबी छिनने से गम थोड़ी होता है इंसान को, मिल जाए तो खुशी होती है, ना मिले तो आदमी कहता है प्लेट के पैसे दिए वो तो मैंने खा ली। ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हम निहारी खा रहे होते हैं, गरीबी मंगाते कहते गरीबी खत्म हो गई है, अब ये थोड़ी बेहोश पड़े हुए वहां पे, यार गरीबी खत्म हो गई यार, ये क्या हम निहारी खाने आए थे यार, गरीबी खत्म हो गई। फिर मोटिवेशन स्पीकर को तकरीरें सुन रहे हैं, यार डिप्रेशन खत्म करो मेरी यार, पागल है, गरीबी गरीबी गरीबी। तो भाई हमारी मेरी बेसिक जरूरत और आपकी बेसिक जरूरत क्या है, हमें 2 टाइम का खाना मिल जाए, क्योंकि भूख की तकलीफ वाकई बर्दाश्त नहीं होती, और हमें एक आध बीवी मिल जाए, क्योंकि उसमें ये इंसान के अंदर शहवत पैदा होती है जो इंसान को डिप्रेशन में लेके जाती है। और बीवी के और भी बहुत फायदे हैं, उससे इंसान गपशप लगाता है, तन्हाई दूर करता है, उससे औलाद मिलती है, घर में औलाद भी चाहिए इंसान को, ये सारी चीजें नेचुरल है भाई, रिश्तेदारी बढ़ती है, इंसान की सुकून मिलता है। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए भाई, सर छुपाने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए लिबास चाहिए, बेसिक चीजें मिल गई। अब इससे ज्यादा सब क्या चल रहा है,